تو حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں شب قدر اس مبارک مقدس مہینہ میں اور آخری عشرہ میں طاق راتوں میں کون سی شب قدر ہے اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر کی فضائل کیا ہیں اور کیا شب قدر میں ہر ایک مسلمان سے کیا فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آؤ پیارے، سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب تعالیٰ کا عظمت والا کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی جس نے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت برکت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس ایک رات میں عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ثواب و نیکی اور عزت اور برکت عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کی شان نزول اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور طویل تھیں اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی لیے کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہیں تو نیکی بھی زیادہ ہوگی۔ بس اس خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، چہرے انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب امت کا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت رنجیدہ رہیں، اس لیے سورہ قدر کو اللہ نے نازل فرما دیا اور فرما دیا اے حبیب اب ایک رات ایسی ہے جس میں آپ کا امتی، آپ سے محبت کرنے والا اگر عبادت کر لے گا ایمان و اخلاص کے ساتھ میں تو ہم اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے تو اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ 4 قسم کے لوگ شب قدر میں محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو برکتیں عطا فرماتا ہے بے حساب، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو اس میں یہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ تو پیارے یہ 4 قسم کے لوگ، اگر یہ 4 قسم کی چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آنے شب قدر سے پہلے ابھی وقت ہے ان چاروں، یعنی شراب سے توبہ کر لو، ماں باپ کو منا لو، رشتہ دار اگر ناراض ہے تو اس سے راضی کر لو، اور اگر آپس میں کوئی بغض و کینہ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے آپ نے سماعت کر لیا، اب بات کرتے ہیں کہ شب قدر آخر ہم کس دن منائیں، یعنی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، اس میں ہم کون سے دن منائیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ لیکن ایک صحابی جناب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب قدر کے متعلق حلف اٹھا کر یعنی قسم کھا کر کہا کہ وہ یعنی شب قدر 27ویں شب ہے۔ حضرت زرین تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علامت بیان فرمائی وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ اس مبارک رات میں ہمارے اسلاف اور علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جو 40 کے قریب ہیں۔ ہر سال شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ضرور ہوتی ہے، مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کی متعین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم 5 طاق راتوں میں اللہ کے ذکر عبادت میں گزارے۔ حضرت علامہ
محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کرام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ اگرچہ بزرگان دین، مفسرین کرام، محدثین اعظام کا شب قدر کے متعلق بہت اختلاف ہے، پھر بھی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اور اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیروں کے پیر، ولیوں کے سردار ابو الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار بزرگان دین و علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 27ویں شب قریب ہے تو پیارے بالکل تیار ہو جائیں آپ عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اس رات میں اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آپ دنیا و آخرت کے بارے میں جائز دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو پیارے سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔